دیکھنے والا مولائی نہیں تھا۔ تھوڑا جگر تھام کے سنیے گا، ہر یا علی مدد کہنے والا مولائی نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی کلاس بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ ہر یا علی مدد کہنے والا مولائی نہیں ہے۔ 3 لوگوں کو تو ویسے ہی یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے۔ 3 طرح کے لوگوں کو 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد کہنے سے پہلے۔ 1 کنجوس۔ کنجوس کا کیا تعلق علی سے؟ کالا رودڑا ہوا ہے، 5-6 پھٹے ہوئے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، 2 طرح کی چپلیں پہنی ہوئی ہیں۔ کون ہے جی؟ علی پور میں ان کی مارکیٹ میں 5 دکانیں ہیں۔ جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ پہ کیا لگائے گا؟ وہ مسجد پہ کہاں پیسے لگائے گا؟ وہ مدرسے میں کیوں چندہ دے گا؟ کنجوس اور علی والا نہیں ہو سکتا۔ مولانا میں خمس اس لیے نہیں دیتا کہ مولوی حضرات کے خمس کا حساب کتاب ذرا ٹیکنیکی نہیں ہے، یقین نہیں ہو رہا، اعتماد نہیں ہو رہا۔ تو تم جو خمس نہیں دے کر کھا رہے ہو، 2-4 نہیں وہاں کہا ہے اس کو، تھوڑی سی کڑوی بات ہے بھائی۔ اگر کسی پر اعتبار نہیں ہے کہ میں اس کے سے دوں اور وہ مثلا خدا نخواستہ ہو بے نظمی ہے ان کے مالی امور میں، تو جو میں نہیں دے رہا تو میں بھی تو کھا رہا ہوں۔ کنجوس اور علی والا نہیں ہو سکتا۔ ایک جوان میرے پاس آیا ایک آیت کو لے کر قرآن کی، کہنے لگا مولانا یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا جی کیا کہہ رہی آیت کا؟ آیت کہہ رہی ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایک خاندان ایسا بھی ہے کہ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں۔ کہنے لگا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہوتا ہے تو دینا سمجھ میں آتا ہے، نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے ذہن میں کیا بات ہے؟ کہا مولانا پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے نا۔ میں نے کہا یہی غلط فہمی ہے، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سخاوت کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی کے 10 لاکھ روپے کی تنخواہ ہے اور وہ امام بارگاہ میں 100 روپے دیتا ہے، اور کوئی ٹھیلا لگاتا ہے صبح سے لے کے رات تک اور 100 روپے بچا کر آتا ہے اور 10 روپے امام بارگاہ میں دے دیتا ہے۔ سخاوت کا تعلق دل سے ہے، اور اہل بیت کے ہاں بھی گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ بھائی علی پور میں مجلس پڑھ رہا ہوں میں، پرانا مجلسی شہر ہے۔ میرے بھائی ابھی گلا کر رہے تھے FIRO کے حوالے سے، تو اس راہ میں جو راہ آپ نے لی ہے نا، اس راہ میں کب رکاوٹ نہیں آئی، آپ کا قافلہ جاری رہے گا، رستے میں آنے والے بیریئر خود ہٹیں گے، اور جو اس راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ رہے، میں اگر ان کی بھیانک انجام آپ کو سناؤں، جس نے بھی حسین مولا کے ذکر میں رکاوٹ ڈالی، بھیانک انجام ہوا ہے ان لوگوں کا۔ موذی مرضوں میں مبتلا ہو کے مرے، خود آرزو کرتے تھے کہ میرا دم نکل جائے، میرا دم کیوں نہیں نکل رہا۔ میں آپ کے توسط سے انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں جو اس راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ اپنی دنیا خراب نہ کرو، آخرت تو تمہاری برباد ہے ہی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہاں یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نظم و ضبط نہ ہو شہر میں، اور ہم آہنگیاں نہ ہوں، اور انتظامی تعاون نہ ہو، یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے، رابطے ہونے چاہیے، اور طریقے سے امور کو انجام دیا جائے، یہ غلط بات ہے۔ لیکن وہ سارے تقاضے مکمل ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو رکاوٹ ہے ڈالنے والوں کا انجام تو میرا مضمون نہیں ہے، میرا مزاج بھی بگڑ جائے گا، اور پھر کہیں شہر کے حالات بھی خراب نہ ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھنے ذرا محمد علیہ۔